بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 51 تا 58۔ حدیث نمبر 51 صحیح بخاری شریف۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے جہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث نمبر 52 صحیح بخاری شریف۔ عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چراوے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ حدیث نمبر 53 صحیح بخاری شریف۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان
مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجیے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو جہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور جہاں نہیں آئے ہیں۔ حدیث نمبر 54 صحیح بخاری شریف۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کی طرف انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ حدیث نمبر 55 صحیح بخاری شریف۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 56 صحیح بخاری شریف۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، جہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حدیث نمبر 57 صحیح بخاری شریف۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے
نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58 صحیح بخاری شریف۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ بھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط رکھی، پس میں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔